بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی گئی کہ حضور مصر کے شہر منصورہ کے اندر ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مندر ہے۔ اس مندر کے اندر ایک بہت بڑا بت ہے اور اس بت میں ایک ایسی انوکھی چیز ہے جس نے لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ اس بت کے منہ سے بہت بڑا ہی میٹھا لذیذ دودھ نکلتا ہے اور جس سے اس بت کا دودھ پیا وہ پوجا کرنے لگا ہے۔ وہ ہندو کا بت بہت سارے قبائل کو گمراہ کر رہا ہے۔ دوستو، اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر منصورہ کے اندر پہاڑیوں کے قریب ایک بہت بڑا مندر تھا اور اس مندر کے اندر بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ وہ بت کوئی عام بت نہیں تھا بلکہ ہندو کے مذہب کے مطابق ان کا بہت بڑا طاقتور خدا تھا۔ پہلے تو وہ مندر اکثر سنسان پڑا رہتا تھا، لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ اس بت نے تمام ہندوؤں اور حتیٰ کہ مسلمانوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس بت کے منہ سے بہت ہی خالص اور میٹھا دودھ نکلتا تھا۔ پہلے اس دودھ کو صرف ہندو پیتے تھے، لیکن جب اس بت کے بارے میں بہت مشہور ہوا تو لوگ اس کو آزمانے کے لیے مندر کے اندر آتے، دودھ نکلتا ہوا دیکھ کر حیران رہ جاتے اور بہت سارے لوگوں کو اس بت نے گمراہ بھی کر دیا تھا۔ لیکن اس دودھ کے اندر کچھ ایسی کشش تھی کہ جو بھی دودھ پیتا وہ اس بت پر فدا ہو جاتا، اس بت کی پوجا شروع کر دیتا۔ وقت گزرتا رہا، اس بت کی شہرت پورے منصورہ شہر کے اندر پھیل گئی۔ اس بت یعنی مندر کے قریب مسلمانوں کے قبائل آباد تھے۔ ان قبائل کے درمیان قاضی صاحب تھا۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قبائل کے لوگ جب اس مندر میں جاتے تو دودھ لے کر آتے تاکہ دیکھا جا سکے آخر اس دودھ میں کیا خاص چیز ہے، کیا خاص بات ہے۔ جب وہ دودھ پیتے تو پھر اس بت کے پجاری ہو جاتے۔ اس دودھ میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اپنی طرف مائل کر دیتا۔ جب اس بات کی خبر قاضی صاحب کو لگی تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے تمام گاؤں والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور کہا، تم ایک عام سے بت نے گمراہ کر دیا ہے۔ اگر اس طرح چلتا رہا تو یہ بت تم مسلمانوں کو جہنم میں ڈلوا دے گا، لہذا اپنی آنکھیں کھولو اور حقیقت کو دیکھو۔ لیکن قاضی صاحب کی کسی بات کا اثر ان لوگوں پر نہ ہوا اور اسی طرح اس بت کی شہرت پورے منصورہ شہر میں پھیلتی گئی۔ دور دور سے لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے نکلتے ہوئے دودھ کو دیکھ کر حیران رہ جاتے اور جب اس دودھ کو پیا جاتا تو وہ اتنا لذیذ اور مزیدار ہوتا کہ اس کے لوگ پجاری ہو جاتے۔ وقت گزرتا رہا، اس بت کی وجہ سے اکثر قبائل گمراہ ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ تمام ہندو بہت خوش تھے۔ ان کے بت کی وجہ سے بہت سارے مسلمان جو ان سے پہلے جنگ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اب وہ ان کے غلام بن چکے تھے۔ جب قاضی صاحب نے یہ صورتحال دیکھی تو ان سے یہ صورتحال دیکھی نہ گئی، تو وہ بوڑھے بزرگ مسجد کے امام کے پاس گئے اور کہا کہ امام صاحب، اگر ہم اپنے مسلمانوں کو نہ روکا تو وہ سارے کے سارے گمراہ ہو جائیں گے۔ اس بت کے اندر شر چاہ ہے، اس شر نے مسلمانوں کو گمراہ کر رکھا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں اور جا کر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اس کا بت دودھ پینا چھوڑ دیں، کیونکہ اس بت کا جو بھی آدمی دودھ پیتا ہے وہ اس کا پجاری بن جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ آدھے سے زیادہ قبائل ہندو کے بت کے پجاری ہو چکے ہیں۔ امام صاحب نے کہا، قاضی صاحب، یہ لوگ گمراہی میں ہی جا چکے ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ قاضی صاحب نے بوڑھے امام کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور ہر گھر جا کر لوگوں کو ہدایت کی اور انہیں بتایا کہ اس بت کے اندر کوئی شر ہے، لیکن وہ لوگ تمہاری آنکھوں پر پٹھی باندھ کر تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ایک نہ ایک دن اس بت کی اصلیت تمہارے سامنے آ جائے گی، لیکن اس وقت تمہارے پاس واپس پلٹنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن تمام لوگ قاضی صاحب اور امام صاحب کو بے وقوف سمجھ کر پیچھے بھگا دیتے۔ قاضی صاحب حیران تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کو بت کو دیکھ کر متاثر نہیں ہو سکتا، آخر وجہ کیا ہے؟ جو بھی اس بت کا دودھ پیتا ہے وہ اس بت کا پجاری ہو جاتا ہے۔ پھر قاضی صاحب کو شک ہوتا کہ ضرور اس دودھ میں کچھ ایسا ہے، لیکن پھر قاضی صاحب کا دماغ اس طرف نہ جاتا۔ وقت گزرتا رہا، اس بت کے
वजह से सारे के सारे कबाइल गुमराही में चले गए। लोगों ने मस्जिदों में आना बंद कर दिया, हर वक्त इस बुत की पूजा करने लगे। जितने भी कबाइल हिंदू थे वो सारे के सारे इस बुत में जाकर दूध हासिल करते और घर आकर इसको लज्जत से बैठकर पीते, लुत्फ अंदोज होते और हिंदू बड़े फख्र से कहते, तुम्हें रब ने क्या दिया? हमारा बुत तो तुम्हें हर वक्त इतना लजीज दूध देता है जिससे इंसान बहुत ताकतवर होता है। और यही हिंदू की बात मुसलमानों को गुमराह कर रही थी। एक दिन काजी साहब बड़ी परेशानी की हालत में अपने घर लौटा और अपनी बीवी को कहा, मैंने बुढ़ापे में पूरी कोशिश की कि मुसलमानों को गुमराही से बचाया जाए, लेकिन मैं नाकाम रहा। और इसकी बीवी ने कहा, काजी साहब आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। रात को थका हारा काजी साहब अपने बिस्तर पर सो गया। आधी रात को काजी साहब ने नींद में एक अनोखा ख्वाब देखा जिसमें वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को देखते हैं और सुल्तान काजी साहब को अपनी तरफ बुला रहा होता है। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह भी नींद में वही ख्वाब देखते हैं और देखते हैं कि काजी साहब किसी की बात की वजह से बहुत परेशान हैं, लेकिन काजी साहब की समझ में कुछ नहीं आ रहा। परेशानी की हालत में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की बिस्तर पर आंख खुल गई और वह दूसरी तरफ काजी साहब की भी आंख खुल गई। सुबह हुई, काजी साहब ने नमाज फजर अदा करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा और दोपहर के वक़्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में जाकर हाजिर हुआ। काजी साहब को देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी साहब ने कहा, ए काजी साहब, मैं जानता हूँ आप मेरे पास ज़रूर आएंगे। तो काजी साहब ने कहा, हुजूर आपको कैसे मालूम? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो ख्वाब आपने देखा वही ख्वाब मैंने भी देखा है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि आखिरकार किस बात ने आपको परेशान कर रखा है। ये सुनकर काजी साहब इस वक्त घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और फरमाने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म आप कुछ कीजिए वरना सारे कबाइल तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, काजी साहब आप खड़े हो जाएं, ये आप क्या कह रहे हैं? किस चीज़ ने मुसलमानों को बचा लूँ? तो काजी साहब ने सुल्तान मुअज़्ज़म को मंसूरा पहाड़ियों के करीब हिंदू के एक मंदिर और इस मंदिर के एक बुत है, लेकिन वो मंदिर चंद साल पहले वीरान था। कभी कभी इस मंदिर के हिंदू जाते, लेकिन चंद माह पहले बुत के अंदर से दूध आने लगा है। वो दूध इतना लजीज है कि मज़ेदार, और जो भी इस दूध को पीता है पुजारी बन जाता है। ऐसा ऐसा ये बात पूरे मंसूरा शहर में फैल गई और बहुत सारे कबाइल मुसलमानों के भी इस दूध को पीकर गुमराह हो चुके हैं। अब इस इलाके के मुसलमान मस्जिद वीरान पड़ी है और तमाम लोग हर वक्त नशे की हालत में रहते हैं। ऐसे लगता है जैसे दूध को पीने के बाद जैसे बंदा कोई शराब पी ले। अब मुसलमानों के कबाइल ना ही माँ बहन की तमीज़ रही है और ना किसी के अंदर बात करने का ख्याल रहा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत हैरान हो गए। आखिरकार एक बुत के अंदर से कैसा दूध निकल सकता है? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को थोड़ी देर आराम करने का मशवरा दिया और कहा, काजी साहब इसके बारे में ये सोचते हैं कि काजी साहब मेहमान खाने में ठहराया गया। थोड़ी देर गुजरी, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना घोड़ा तैयार किया और काजी साहब को लेकर इस बुत के मंदिर की तरफ निकल पड़े। आधा दिन सफ़र करने के बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह शाम के वक़्त इस मंदिर के करीब पहुँचे तो सुल्तान सलाहुद्दीन के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि इस बुत के अंदर से दूध निकल रहा था और बड़ी तादाद में लोग इस बुत के सामने अपने बर्तन लगाकर दूध हासिल कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बुत के करीब कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई ऐसा आसार नहीं था कि जहाँ से दूध आ सकता हो। थोड़ी देर के लिए इस बुत ने सुल्तान को भी हिलाकर रख दिया। आखिरकार एक बेजान बुत के अंदर से दूध कैसे निकल सकता, ये एक सवाल या निशान है, और वो भी बड़ी मिकदार में। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े हैरान हो गए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि बुत को तोड़कर
اس سے راز سے پردہ اٹھا سکے۔ آخر کار اس کے اندر کیا راز ہے، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا اور وہ لوگ مجھے ایک ظالم سلطان کے نام سے جانیں گے، لہٰذا بت کے چھپے راز کو جاننے کے لیے ہمیں کوئی طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کا تو قاضی صاحب کے ساتھ قاضی صاحب کے گھر چلے گیا اور رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو کہا آج رات اس راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ قاضی صاحب نے کہا حضور وہ کیسے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ایک بے جان بت سے ایسے دودھ نہیں نکل سکتا، اس کے پیچھے دشمنوں کے ہاتھ ہیں، وہ مسلمان کو گمراہ کر رہے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ایک اور انوکھا طریقہ نکالا ہے، لہٰذا میں جانتا ہوں اس بت کے منہ سے نکلنے والا دودھ کسی اور طرف سے آ رہا ہے، لیکن یہ معصوم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ بت خدا ہے اور نہ ہی یہ ہمیں گمراہ کر سکتے ہیں، یہ ہمیں دودھ دے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی مشعلیں جلا کر اس مندر کی طرف چل پڑے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ وہاں پہنچے تو سپاہیوں کی حفاظت کے لیے تعینات تھے۔ سلطان معظم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کے وہیں بے ہوش کر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی مندر کے اندر داخل ہوئے اور بت کی باریکی سے دیکھنے لگے، آخر کار اس بت میں ایسا کیا ہے کہ یہ دودھ دیتا ہے، وہ بھی اتنی بڑی مقدار میں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گلاس دودھ کا بھرا اور ایک اپنے سپاہی کو دیا اور کہا جا کر یہ شاہی حکیم کو دو اور اس کو کہو کہ یہ معلوم کرے کہ آخر اس دودھ کے اندر کس چیز کا دودھ ہے۔ تو سلطان نے دودھ میں ایک ایسی چیز ہے جو پیتے ہی بندے کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مندر کا معائنہ کرنے لگے۔ کرنے کے بعد سپاہیوں سے کہا کہ ضرور اس بت کے منہ سے دودھ نکالنے کے لیے کسی پائپ کے ذریعے بت کے اندر دودھ داخل کیا جاتا ہے، لیکن دودھ کسی اونچائی والی جگہ سے ڈالا جاتا ہے، اس لیے دودھ یہاں اتنا بت اور اونچا ہونے کے باوجود اس کے منہ سے نکل رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مندر کے باہر نکل کر پچھلی طرف سے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہاں کھدائی شروع کر دو۔ سپاہی نے کھدائی شروع کر دی تو اچانک چمڑے سے بنا ہوا پائپ معلوم ہوا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ جس طرف سے یہ چمڑے سے بنا ہوا پائپ جا رہا ہے اس طرح کھودتے جاؤ۔ سپاہی کھودتے چلے گئے اور کھودتے کھودتے آدھی رات ہو چکی تھی اور جب اس پائپ کے اختتام پر پہنچے تو وہ پائپ پہاڑی کی چوٹی پر ختم ہوا۔ جیسے ہی سلطان کی سپاہی سلطان کو اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو سپاہیوں نے سلطان معظم کے اس سپاہیوں پر حملہ کر دیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صورتحال کے بارے میں جانتے تھے، لہٰذا سلطان کے بہادر سپاہیوں نے دشمنوں کو وہیں پر بچھاڑ دیا اور ان کا صرف ایک سردار بچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پکڑ کر قاضی صاحب کے گھر لے گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ بتاؤ کہ سارا معاملہ ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ سلطان معظم ہندو کا سردار ہوں اور چند سالوں سے مسلمانوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہو چکی تھی اور ہم پر بہت حاوی ہو چکے تھے، لہٰذا ہم نے ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، اور یہی منصوبہ ہمارے خیال میں آیا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ اس لیے ہم نے بھاری رقم خرچ کر کے کئی مہینوں کی جد و جہد کے بعد پہاڑی کی چوٹی سے لے کر اس بت کے اندر تک ایک چمڑے سے پائپ بنایا اور اس پہاڑ کی چوٹی سے بیٹھ کر جب ہم اس پائپ کے اندر دودھ ڈالتے تو اتنی بلندی کی وجہ سے وہ دودھ فوراً اس بت کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ سپاہی وہاں پہنچ گیا، کہا کہ سلطان معظم حکیم نے معائنہ کیا اور بتایا کہ یہ دودھ بہت خطرناک ہے۔ دودھ میں اتنے میں سلطان نے اس سے پوچھا بتاؤ اس دودھ کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے؟ تو سلطان معظم
نے اس دودھ کے اندر ایسی جڑی بوٹیاں ملائی ہیں جس سے دودھ کا ذائقہ تو مزے کا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت ہی خطرناک نشہ تھا۔ جو بندہ ایک بار اس دودھ کو پی لیتا وہ دوبارہ اس دودھ کو پینے کے لیے تڑپتا اور اس کو دوبارہ اس مندر میں جانا پڑتا، وہ اس بت کی پوجا کرتا اور دودھ حاصل کرتا، اور اسی طرح سے جو مسلمان دودھ پیتا وہ اپنا ہوش و حواس میں نہ رہتا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا ہندو، بس وہ اس بات سے مجبور ہو کر مندر میں جاتا اور پوجا کرتا، وہ دودھ حاصل کرتا، اور ہم اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے تھے۔ ہم نے مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ جب یہ بات سلطان معظم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑے حیران ہو گئے۔ آخر کار ہندو اتنی حد تک بھی خطرناک اور گھٹیا سوچ سکتے ہیں۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا کہ اس مندر خانے میں تمام لوگ حاضر ہو جائیں۔ تمام لوگ حاضر ہو گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے ہندو اور مسلمانوں، تم سمجھتے ہو یہ بت دودھ دیتا ہے؟ اگر تم کہو تو یہ بت میرے محتاط ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم وہ کیسے؟ تو سلطان نے کہا، اس بت کو کہوں گا کہ تم اپنے منہ سے پانی نکالو تو یہ پانی نکالنا شروع کر دے گا۔ لوگوں نے کہا، حضور ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا خدا ہے، وہ دودھ نہیں دے سکتا۔ تو لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا، اے بت تم پانی دینا شروع کر دو۔ وہ فوراً اس بت کے منہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے بت تم اپنے منہ سے خون نکالو۔ تو اس بت کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تمام لوگوں کے درمیان بھگدڑ شروع مچ گئی۔ آخر ایک بت سلطان کے قابو میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو لوگ حیران ہو گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بت کی گردن پر تلوار ماری اور اس کا سر دور گر پڑا۔ اس کے درمیان چھپا راز وہ چمڑے کا پائپ جس سے دودھ ڈالنے پر نکلتا تھا وہ سامنے آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام قبائل والوں لوگوں کو صورتحال کے بارے میں بتایا تو تمام لوگ حیران ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شاہی کے شاہی قاضی نے تمام مسلمانوں کا علاج کیا، وہ پہلی کی طرح صحت یاب ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو کے سردار کو اس بت کی چھت پر کاٹ کر اس کی گردن لٹکا دی تاکہ آنے والا ہر ہندو اس کا انجام دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ اور بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کے بعد وہ تمام ہندوؤں کا سردار بن گیا اور وہ تمام ہندو بھی مسلمان ہو گئے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے سبق امول واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے دوستو ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔